بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ریڈینٹ لائف اسٹائل. مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ حج بس قریب ہے. حاجی جا رہے ہیں بیت اللہ شریف کی زیارت کو، اور جب بھی کسی حاجی کو دیکھیں، جب بھی کسی عمرے پر جانے والے کو دیکھیں تو یہی دل کرتا ہے کہ ہم بھی کسی نہ کسی طرح ان کے ساتھ چلے جائیں اور اللہ کے گھر کی زیارت کریں، اللہ کے رسول کے گھر کی زیارت کریں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ مالی حالات اتنی اجازت نہیں دیتے. زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے، کیونکہ اکثریت جانا چاہتی ہے لیکن ان کے حالات اس طرح کی اجازت نہیں دیتے یا وہ افورڈ نہیں کر پاتے کہ وہ جا سکیں. آج میں آپ سب کو لوگوں کے لیے ایک خوشخبری بھی لے کر آئی ہوں اور ایک وظیفہ بھی لے کر آئی ہوں، جو نہ صرف میں نے خود بھی کیا ہے بلکہ میں نے جہاں جس کو بتایا ان سب نے یہ کیا، اور سب جس نے کیا لوگ مجھے آ کے بتاتے ہیں. اکثر زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی میلاد پہ جب میں شیئر کروں کسی سے یہ بات یا کسی محفل میں کسی مجلس میں، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا عمل کرنا چاہیے جب زیارت کے لیے جانا چاہیں اللہ کے گھر کی. تو میں یہ بتاتی ہوں، تو آپ یقین کریں کہ وہ لوگ واپس آ کر بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ عمل کیا اور ہم وہاں سے ہو کر آئے ہیں. یہ معجزہ اسے کہہ لیں یا اس کے وظیفے کی ایسی تاثیر کہہ لیں کہ جو بھی یہ کرتا ہے وہ بیت اللہ شریف کی زیارت کو ضرور جاتا ہے. آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے کیا بھی ہوگا یا دیکھا ضرور ہوگا. تو اگر کیا ہے یہ وظیفہ اور آپ نے اس کے بعد آپ گئے ہیں تو پھر ضرور آپ کومنٹس میں لکھیے گا اور میرے ساتھ شیئر کریے گا، اور بلکہ اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کریے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پیاروں کو کس طرح اللہ تعالیٰ بلانا چاہے تو پھر نہ پیسوں سے کوئی جاتا ہے اور نہ ہی کوئی مال و زر سے جاتا ہے، بلکہ جاتا ہے تو صرف اور صرف دل کی لگن سے جاتا ہے، خلوص سے جاتا ہے، چاہت سے جاتا ہے اور کوشش سے جاتا ہے. کوشش آپ نے کرنی ہے. یہ عمل میں آپ کو بتاؤں گی، کریے گا آپ اور آپ دیکھیے گا کہ آپ ضرور جائیں گے. بہت آسان وظیفہ ہے، بہت زیادہ آسان. اور بتانے والے کون ہیں؟ بتانے والے وہ ہیں کہ جن کی زبان سے نکلی ہوئی کبھی کوئی بات رد ہوئی نہیں. وہ بتانے والے ہیں کہ جو فرزند رسول ہیں، وہ بتانے والے ہیں جو دل بند بطول ہیں، وہ بتانے والے ہیں کہ جو امام جعفر صادق ہیں، جن کا لقب ہی صادق ہو، جن کے آباء و اجداد کو ہی صادق کہا جاتا ہو. تو خود سوچیں کہ جب ان کی زبان سے کوئی لفظ نکلے گا تو وہ ظاہر تاثیر سے بھرپور ہوگا نا. بہت آسان وظیفہ، اور آپ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ روز کرنا ہے. اس میں ناغہ نہیں کرنا. آپ نے یہ وظیفہ روز کرنا ہے، باوضو کرنا ہے، روز کرنا ہے، ناغہ نہیں کرنا. چاہے آندھی ہو، طوفان ہو، جو بھی ہو، آپ نے ناغہ نہیں کرنا. اور آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے اللہ آپ کو اپنے گھر کی زیارت کرائے گا. اور آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہے، آپ کے پاس مال و زر ہے یا نہیں ہے. یہ بس اللہ کا کام ہے. یہ وظیفہ کرنا آپ کا کام ہے، بلانا اللہ کا کام ہے. وظیفہ بہت مختصر، بہت آسان. آپ نے کیا کرنا ہے کہ قرآن پاک کو کھول لینا ہے، اللہ کی سچی کتاب کو. آخری سپارہ نکالیں، 30واں سپارہ، اور 30ویں سپارے کی سب سے پہلی سورت ہے سورہ نبا. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ سورہ نبا آخری سپارے کی سب سے پہلی سورت سورہ نبا. سورہ نبا نکال کر صرف اور صرف دن میں کسی بھی وقت آپ کو ایک مرتبہ پڑھنی ہے. بہت چھوٹی سی مختصر سی سورت ہے، آپ بڑی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. اول آخر درود شریف ہمیشہ ہر عبادت میں پڑھا کریں، کیونکہ درود شریف سے آپ کی عبادت درجہ قبولیت تک پہنچتی ہے، اور ویسے بھی یہ وہ عمل ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو آپ یہ ضرور کریے گا اور دیکھیے گا کہ آپ اسی سال، آج اگر آپ میری ویڈیو جب دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ اپنی تاریخ نوٹ کر لیں، وہ دن نوٹ کر لیں، وہ سال نوٹ کر لیں. آپ وظیفہ کریں اور دیکھیے گا کہ آپ انشاءاللہ اسی سال آپ بیت اللہ کی زیارت کو جائیں گے. چاہے آپ عمرہ کرنے جائیں، چاہے آپ حج کرنے جائیں، لیکن آپ جائیں گے ضرور. میں آپ کو اس کا ایک زندہ معجزہ دکھاتی ہوں کہ ہم جب زیارت پہ گئے
تو جب ہم عراق سے ایران جانے لگے تو جہاز میں میرے ساتھ جو خاتون تھیں، اس طرح بات ہوئی، اسلام دعا ہوئی، وہ بھی پاکستان سے تھی، ہم بھی، تو بات ہوئی کہ آپ کیا صرف ایران عراق کی زیارت کو آئی ہیں یا کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، ہم نے عمرہ بھی کیا ہے اور ہم پھر اس کے بعد زیارت پہ بھی آئے ہیں۔ اچھا، ساتھ ہی میں آپ کو زیارت کا بھی بتا دیتی ہوں کہ زیارت اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، امام حسین کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے ہر روز ایک مرتبہ زیارت وارثہ پڑھنی ہے۔ زیارت وارثہ پڑھیں، عمرہ بھی کریں اور زواری بھی کریں۔ تو ان خاتون سے میں نے پوچھا کہ آپ کیسے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ صرف زیارت کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے عمرہ بھی کیا ہے اور زیارت بھی کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے خود مجھے بتایا کہ وہ کہتی ہیں کہ اگر میں آپ کو بتاؤں نا کہ ہم کیسے زیارت پر آئے ہیں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم بہت زیادہ غریب تھے، میرے ہسبینڈ کسی کے گھر میں ڈرائیور تھے اور وہ وہاں پر ڈرائیونگ کرتے تھے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اگر آپ سورہ نبا روز پڑھیں تو آپ اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں، اور زیارت وارثہ روز پڑھیں تو آپ امام حسین کے گھر کی زیارت کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہے میں نے یہ دونوں چیزوں کو اپنا معمول بنا لیا، اور آندھی ہو، طوفان ہو، غمی ہو، خوشی ہو، کچھ بھی ہو، وہ کہتی ہے میں یہ عمل ضرور کرتی تھی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ پھر ایسا ہوا کہ جہاں میرے ہسبینڈ جاب کرتے تھے، ڈرائیور تھے، تو وہاں ان لوگوں کے بزرگ فوت ہو گئے، تو ان کے بچے سارے جو ہے انہوں نے پلان کیا کہ ہم اپنے بزرگ کی، اپنے جو ہمارے مرحوم ہیں ان کی نیابت میں ہم زیارت کرواتے ہیں اور عمرہ کراتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ انہوں نے میرے ہسبینڈ کو کہا کہ ہم اس طرح آپ کو بھیجنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ اگر اجازت دیں تو آپ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بائی ایئر اگر آپ ایک بندہ جتنے پیسوں میں جا سکتے ہیں نا زیارت پر، تو بائی روڈ آپ 2 بندے جا سکتے ہیں اتنے ہی پیسوں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے ہسبینڈ نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میری بیوی کو بہت شوق ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے انہی پیسوں سے، میں بائی ایئر نہیں جاتا، ہم بائی روڈ چلے جائیں گے اور ہم دونوں میاں بیوی چلے جائیں گے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان کو بھی بھیجیں گے، دونوں بائی ایئر جاؤ اور دونوں جو ہے وہ عمرہ اور زواری کر کے آؤ۔ یہ دیکھیں اس طرح سے بلاوے ہوتے ہیں۔ کبھی بھی مت سوچے کہ ہم غریب ہیں، کبھی یہ نہ سوچے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کبھی یہ نہ سوچے کہ وسائل نہیں ہیں۔ وسائل دینے والا اللہ ہے، رقم کا انتظام کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی آپ عمرہ، حج، زواری کی نیت کریں گے نا، تو آپ دیکھیے گا کہ غیب سے آپ کے اسباب پیدا ہوں گے۔ میں نے تو بہت سارے ایسے جاننے والے ہیں کہ جو لاکھوں پتی، کروڑوں پتی، اربوں پتی ہیں، لیکن نہ انہوں نے اللہ کے گھر کی زیارت کی، نہ انہوں نے زواری کی، نہ انہوں نے امام حسین کی جاگیر دیکھی، بلکہ وہ کوئی بھی ایسا اتنا پیسہ ہونے کے باوجود نہیں کر سکے۔ تو بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو کسی کے گھر کام کرتے تھے، لیکن اللہ نے انہیں عمرہ بھی کرایا، اللہ نے انہیں حج بھی کرایا، اللہ نے انہیں زیارت بھی کروائی۔ تو یہ سارے معاملات اللہ کرنے والا ہے۔ آپ بس پوری عقیدت کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، پوری یقین کے ساتھ یہ عمل کیجئے، اور پھر دیکھیے گا کہ سال کے اندر کیسے آپ جاتے ہیں۔ بیت اللہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو سورہ نبا پڑھیے روز بلا ناغہ، اور زواری کرنا چاہتے ہیں، زیارت امام حسین کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے ہر روز زیارت وارثہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ یہ کریے گا، اور جب آپ لوگ بھی جائیں نا، پھر میرے ساتھ ضرور شیئر کریے گا کہ ہم نے یہ عمل کیا تھا، تو ہمیں اللہ نے بیت اللہ کی زیارت بھی کرائی، اور اللہ نے اپنے پیارے امام حسین بادشاہ کے گھر کی زیارت بھی کروائی۔ انشاءاللہ آپ ضرور جائیں گے، بس یہ عمل کریں اور پھر تیاری کریں جانے کی۔ انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔